بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ پچھلی بار ہماری سورہ لیل ختم ہو گئی تھی اور اب اس کے کچھ چند پہلو دیکھتے ہیں غور و فکر اور تدبر کے لحاظ سے۔ اس آخری سپارے میں ہم الحمدللہ کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں، اور دن کے بارے میں الگ ہم نے کئی بار پڑھا اور رات کے حوالے سے بھی، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ جو ہمارے سامنے یہاں پر کافی چیزیں رکھی ہیں، اور ہم پچھلی دفعہ بھی کئی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصل میں بتایا ہے اور دکھایا یہ ہے کہ یہ کائنات تضادات کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں بہت ساری اپوزٹ ہیں ایک دوسرے سے چیزیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا میچ بھی بنایا ہے ان کو۔ جس طریقے سے دن اور رات ہیں کہ دن جو ہے کام کے لیے، معاش کے لیے اور بہت ساری اور فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، اور رات کو جو ہے وہ سکون کا ذریعہ بنایا، اور رات جو ہے وہ مومن کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے۔ یہاں پر پہلے رات کا ہی ذکر کیا ہے نا، کہ جب وہ چھا جاتی ہے تو مومن کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے ایک جو مومن مان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور پھر رات میں دیکھیں کتنی نمازیں بھی ہوتی ہیں، مغرب ہے، عشاء ہے، پھر فجر بھی رات میں ہی ہوتی ہے، اور قیام اللیل بھی ہوتی ہے، وتر بھی اسی میں پڑھے جاتے ہیں، اور پچھلے پہر استغفار کی بھی کہا گیا ہے۔ تو اتنی ساری اس میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے ذرائع بھی ہیں مومن کے لیے۔ اور دن بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس میں ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، اور انسان کے لیے معاش کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور سفر کے لیے، اور بہت سارے اور کاموں کے لیے، اور پھر انسانی صحت کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ اگر اندھیرا ہوتا اور دن نہ ہوتا تو بھی انسان سروائیو نہیں کر سکتا تھا، اور اگر صرف دن ہوتا اور رات نہ ہوتی تو بھی انسان کے لیے یعنی مشکل تھا جینا، زندگی محال ہو جاتی۔ تو ہر طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام چیزوں کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ ہمارے لیے سب اہمیت کی حامل ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں، دونوں کے جو ہیں انسانوں کی زندگی کے اوپر اثرات بھی مختلف ہیں، اور دونوں میں بہت واضح فرق ہے۔ اور ایک اور اس کا جو دوسری طریقے سے مختلف طریقے سے معنی کیا گیا، اس میں اندھیرے کے معنی میں جہالت، کفر، جرائم، شرک، برائیاں، غلط کاموں کا ایک طریقے سے سمبل بتایا ہے کہ رات میں ہی، اندھیرے میں ہی یہ تمام سارے غلط کام جو ہوتے ہیں، اور جہالت کو بھی اندھیرے سے ہی، اور ظلم اور کفر کو بھی اسی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور پھر اگر دیکھیں کہ روشنی جو ہے، دن جو ہے، اس کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے کہ علم، ایمان، اچھائیاں، نیکیاں، بھلائیاں،
یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس سے روشنی سے ان سب کو تشبیہ دی گئی ہے۔ ایمان بھی ایک روشنی کی طرح ہی ہے نا، جب انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو تمام چیزیں اس کو روشن پھر ہو جاتی ہیں اور اس کو تمام چیزیں واضح طور پہ نظر آنے لگتی ہیں۔ اور قرآن بھی اسی طرح سے روشنی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، ایک میزان، ایک کرائیٹیریا دیتا ہے تاکہ وہ اس پر ان تمام چیزوں کو پرکھ سکے اور رکھ کر دیکھ سکے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر ہی مکمل ہوتی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں، اور جیسے کہ دنیا کا جوڑا آخرت بتایا گیا ہے، تو ہر چیز کے جوڑے ہیں۔ اب یہاں تک کہ جو تحقیقات ہوئی ہیں تو اس میں پیڑ پودے اور تمام جانوروں کا تو پہلے سے ہی معلوم تھا، اس سے پہلے سے انسان کو، مگر ہر چیز کے جوڑے اس میں بھی دیکھیں کہ اس میں بھی تمام میں جوڑے موجود ہیں، اور ہر چیز اپنے جوڑے سے مل کر ہی تکمیل کو پہنچتی ہے اور بارآور بھی ہوتی ہے۔ تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہی صرف وحدہ لا شریک ہے اور تمام چیزوں کا جوڑا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں پر یہ مختلف چیزیں جو ہمارے سامنے اپوزٹ چیزیں جو ہمارے سامنے رکھی ہیں تاکہ ہم غور و فکر کریں ان پر، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رات کمتر ہے اور دن اس سے اچھا ہے یا اس سے برتر ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ رات کی الگ خصوصیات ہیں اور اس کے الگ فائدے ہیں، اور دن کی الگ خصوصیات ہیں اور اس کے الگ فائدے ہیں، اور دونوں ہی ضروری ہیں۔ یعنی ایک نہ ہو تو پھر ہم اس کے بغیر زندگی نہیں ہماری مکمل ہو سکتی ہے۔ اگر صرف جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو بتاؤ کون سا خدا ہے جو تمہیں دن لا کر دے دے، اور اگر ہمیشہ کے لیے دن کر دے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں رات لا کر دے دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دونوں چیزیں بنائی ہیں، یہ ہمارے لیے دونوں چیزیں اتنی ہی مفید اور کارآمد ہیں، اور ان سے ہمارے بہت سارے فائدے وابستہ ہیں، اور ہماری زندگی کا نظام اللہ تعالیٰ نے انہی کے اوپر چلایا ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر اور انثیٰ یعنی تخلیق انسانی کی دو نر اور مادہ، دو الگ الگ جنس کی بات کی۔ عورت اور مرد دونوں میں فرق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور دونوں کی ساخت مختلف ہے، جذبات مختلف ہیں، احساسات مختلف ہیں، جسمانی جو ساخت ہے، حالت ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ مختلف طریقے سے مختلف اعضاء دیے ہیں، مختلف اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو صلاحیتیں ودیت کی ہیں، اور دونوں کے دائرہ کار مختلف ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے، اور دونوں کا جو ہے کسی کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورت کمتر ہے یا مرد کمتر ہے، یا عورت برتر ہے اور مرد کمتر ہے۔ یعنی دونوں میں سے کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ برتر ہے اور وہ کمتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے اعتبار سے دونوں کی کوششوں پہ وہی اجر و ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر مرد نیکی کا کام کرتا ہے تو اسے ڈبل اجر ملے گا، اور عورت نیکی کا کام کرتی ہے تو اس کا کم ہو جائے گا کہ وہ عورت ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دونوں کو سیم اجر دیں گے، اور سیم وہاں پر گریڈ ملے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ دنیا میں تو یہ زیادتی ہوتی ہے، حالانکہ سارے جو ہیں اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ عورت کو مرد بنایا جائے اور اس فرق کو مٹا دیا جائے، اور عورتیں وہی کریں جو مرد کر رہے ہوں، اور عورتوں کو باہر نکال کر تاکہ گھر برباد ہوں۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ کتنی عورتوں کے ساتھ میں جو ظلم اور زیادتی ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو کام مرد کر رہے ہوتے ہیں اگر وہی کام عورت کر رہی ہوتی ہے تو اس کو اس سے کم سیلری دی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی زیادتی اور ظلم نہیں ہوتا۔ اگر اس کو گھر میں رہنے کی کہا جاتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ظلم اور زیادتی ہے، اور حالانکہ خود ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر عورت وہی کام کر رہی ہے اور وہی اپنا وقت دے رہی ہے اور وہی اتنا ہی زیادہ محنت کر رہی ہے، بلکہ خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مردوں سے بھی زیادہ محنت کرتی ہیں، تو ان کو اس سے کم پے دی جاتی ہے۔ تو یہ خود اپنی ظلم اور زیادتی نہیں دیکھتے، بلکہ یہ جو ہے عورتوں کو یہ ظلم دیکھ لیتے ہیں کہ انہیں گھر میں بٹھایا گیا ہے۔ تو گھر میں بٹھایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے الگ الگ دائرہ کار بنائے، دونوں کی الگ ذمہ داریاں ہیں۔ مرد کو باہر کی ذمہ داریاں دیں اور اس کو کمانے کی ذمہ داریاں دیں، اور عورت کو ان سب چیزوں سے سبکدوش کیا اور اس کو گھر میں بٹھایا، اس کو گھر میں
بٹھا کر اس کو گھر میں صرف بند نہیں کر دیا گیا، اس کو ضرورت کے تحت باہر آنا جانا، کام کاج سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، مگر حدود میں رہتے ہوئے، پردے کے ساتھ میں۔ اور پھر اس کے بعد میں کیونکہ اس کا کام جو ہے نسلوں کی جو تربیت کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے ان تمام چیزوں سے فارغ کیا، اور کہ وہ یہ بہت بڑا کام کرتی ہے گھر میں رہتے ہوئے، کیونکہ بچے جو ہیں سب سے زیادہ اپنی ماں سے متاثر ہوتے ہیں، تو مائیں اچھی ہوتی ہیں تو بچے بھی اچھے ہوتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ضروری تھا، ورنہ وہی کام عورتیں بھی کر رہی ہوتی، وہی کام مرد بھی کر رہے ہوتے، تو پھر گھر کون سنبھالتا، پھر بچوں کو کون دیکھتا، پھر یہ ذمہ داری کون اٹھاتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہ یہ ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا، اور پھر اپنے اپنے دائرے میں سب اپنے اپنے کام کرتے رہیں۔ پوری کائنات میں دیکھیں، تمام اگر آسمان پہ دیکھیں، زمین پہ دیکھیں، ہر چیز کام کر رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم کمتر ہو، تم برتر ہو۔ پانی سے ہوا کہہ رہی ہو، ہوا پانی سے کہہ رہے ہو، بادل سورج سے کہہ رہے ہو، سورج چاند سے کہہ رہے ہو کہ تم مجھ سے کم ہو۔ کوئی کسی سے نہیں کہتا، کوئی کسی سے نہیں ٹکراتا سوائے انسانوں کے، کہ یہ جو ہے آپس میں اپنے حقوق کے معاملے میں ٹکراتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کے مزاج، اس کی یعنی جو مرد ہے اس کا مزاج اور عورتوں کا جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور پھر ان کو جو ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرق بنایا ہے، تو ان کی عادات میں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہے، پسند اور ناپسند مختلف ہے، اور کس طریقے سے یعنی ان دونوں میں جو اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو کم کر دیا، کسی کو زیادہ کر دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرق رکھا ہے وہ اس لیے کہ وہ ان دونوں کے لیے ضروری تھا، ان کے ساتھ میں ان کے اپنے کام کرنے کے لیے یا اپنے معاملات کے لیے، وہ ان کے لیے وہ ضروری تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں انہیں دیں۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دن اور رات کی طرح سے انسانوں کے مزاج بھی مختلف ہیں، اس میں بھی فرق ہے، اور ان اختلافات میں ہی انسان کا امتحان ہے کہ ان تمام اختلافات میں رہتے ہوئے، مختلف چیزوں کے ساتھ میں معاملات کرتے ہوئے انسان کتنا جو ہے اللہ کے احکامات اور اللہ کی حدود پر قائم رہتا ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہر روز ہم سب پر دن آتا ہے، رات آتی ہے، یا رات آتی ہے اور دن آتا ہے، مگر اس میں ہر شخص کی کوششیں مختلف ہوتی ہیں، عورتوں کی الگ ہیں، مردوں کی الگ ہیں، اور ان میں بھی پھر گھر والوں میں بھی جیسے خواتین ہیں، بچیاں ہیں، ان میں بھی جیسے صبح اٹھ کر کوئی تو نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اذکار کرتا ہے اور اپنے دن کا آغاز ان چیزوں سے کرتا ہے، اور بعض غفلت میں پڑے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں، تو یعنی کوششیں بھی مختلف ہیں، پھر انجام بھی مختلف ہوگا، اور پھر سے اخلاق و کردار بھی مختلف بن جاتا ہے انسان کا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہر گھر مختلف جو ہمارے گھر ہوتے ہیں ان میں سب میں مختلف روٹین ہوتی ہے سب کی، اور ہر فرد کی یعنی ایک گھر میں رہتے ہوئے ہر فرد کی جو ہے وہ مختلف روٹین ہوتی ہے، ماں کچھ اور کر رہی ہوتی ہے، باپ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، بچے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اور جو گھر کے کام والے نوکر وغیرہ ہوتے ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر گھر سے نکل کر دیکھ لیں، سب اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، مگر کوئی کہیں جا رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی مختلف کاموں میں مختلف، کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کسی کا بوجھ اٹھا رہا ہے، کوئی کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، تو وہ کوئی ہیلپ کر رہا ہے، کوئی کروا رہا ہے، کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، تو یہ تمام کام کاج سب مختلف ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے ہر شخص کی کوششیں مختلف ہیں، مقاصد مختلف ہو جاتے ہیں، نیتیں مختلف ہیں، ارادے مختلف ہیں، اور ہر ایک کی منزل مختلف ہے دنیا میں بھی، اور پھر اسی کے حساب سے پھر آخرت کی بھی منزل بنے گی اس کے لیے۔ تو یہ ان تمام جو فرق ہیں اور تضادات ہیں، یہ اختلافات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تاکہ پھر اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کس نے کیا کام کیا، اور پھر نیکی کے کاموں میں بھی نیت سے اجر و ثواب بھی مختلف ہوتا ہے ہر انسان کا، یعنی دو شخص ایک کام کر رہے ہیں، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، مگر ایک کی نیت کچھ اور ہے، ایک کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے اور ایک کی نیت لوگوں کو دکھانے کی، تو دونوں کے اجر و ثواب میں بھی فرق ہو گیا۔ تو کچھ نے اسی طرح سے اگر علم حاصل کیا اور اس نے آگے بھی دینا شروع کر دیا، لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا، اور کسی نے سن کر خود بھی نہیں سنا، نہ دوسروں تک پہنچانا تو بہت ہی دور کی بات ہے، اور اس نے سب ضائع کر دیا، خود بھی عمل نہیں کیا، نہ دوسروں کو بتایا، تو جس درجے کی نیکی ہوگی پھر اسی درجے کا اس کو اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اور ہر انسان جو ہے
حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ صبح ہوتے ہی اپنی جان کو تجارت پر لگا دیتا ہے، کوئی اسے ضائع کر دیتا ہے اور کوئی اس سے منافع کما لیتا ہے۔ تو ایک نیکی کر کے پھر انسان کو کیا ہوتا ہے، مزید نیکی کا شوق ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، وہ اس راستے پہ چلتا چلا جاتا ہے، مزید جو ہے اس کو توفیق ملتی چلی جاتی ہے، اور برا کرنے والوں کو مزید پھر برائیوں میں سہولت ملتی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں جو کہ غلط کام کرتے رہتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دینے کی، ان کی مدد کرنے کو پسند فرمایا اور بخل کو ناپسند فرمایا۔ انتہائی ناپسندیدہ حرکت ہے بخل جو ہے، اور ان صورتوں میں ہم نے کثرت سے یہ دیکھا تقریباً صورتوں میں کہ مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم کی مدد کرنا اور صلہ رحمی کرنا، اس کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی گئی ہے، اور بار بار یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ یہ مال اور یہ جو تم یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب چیزیں دی ہوئی ہیں، یہ تمہارے وہاں پر کچھ کام نہیں آئیں گی اگر تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں لگایا، اور یہاں پر دو گے اللہ کے لیے تو پھر وہاں پر تمہارے یہ سب کام میں آئے گا۔ اور پھر اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا۔ حضرت عائشہ کے حوالے سے جو روایت آتی ہے کہ جب ایک بکری ذبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا کہ کیا باقی بچا، تو انہوں نے کہا کہ ایک شانے کے علاوہ سب تقسیم کر دیا، یعنی ایک شانہ بچا ہے اور سب تقسیم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اصلاح فرمائی اور کس طریقے سے یعنی ذہن سازی کی، آپ نے کہا کہ ایک شانے کے علاوہ ساری بکری بچ گئی، یعنی جو انسان نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ اس کے لیے بچ گیا، وہ جمع ہو گیا، اور جو اس نے یہاں پر اپنے لیے بچایا اور کھایا تو وہ تو کھا کے ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو تم نے بکری پوری کی پوری تقسیم کر دی وہ بچ گئی، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع ہو گیا، اب وہ وہاں پر تمہیں اس کا اجر مل جائے گا۔ سبحان اللہ، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا مثالیں دے کر، تو کس طرح سے لوگ پھر اپنا تمام کا تمام مال دینے کے لیے اللہ کی راہ میں تیار ہو گئے تھے۔ اور پھر اس میں یہ بھی بتایا اور سمجھایا کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو طلب اور تڑپ رکھتا ہے، اور دنیا اور آخرت اسی کی ہے، انسان کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتا کہ چاہے چلو دنیا سے نکل جائے، دنیا سے نکل کر کہاں جائے گا، نکل ہی نہیں سکتا، بھاگ کر گول گھوم کر پھر واپس آ کر وہیں کھڑا ہو جائے گا، اور پھر جا ہی نہیں سکتا، کہیں نکل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے بہت زور چاہیے کہ یہاں سے تم کائنات میں سے نکل کر بھاگ کر تو ذرا دیکھ لو۔ پھر جو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے کہ دوزخ سامنے ہے، جھٹلانے والے اور منہ پھیرنے والے اس میں ڈال دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ ایک مسند احمد کی روایت ملتی ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، میں نے سنا آپ فرما رہے تھے کہ میں نے تمہیں آگ سے چوکنا کر دیا ہے۔ آپ کی آواز اتنی بلند تھی کہ اگر کوئی بازار میں بھی ہوتا تو وہ بھی سن لیتا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر آپ کو یہ تھا کہ ہر ایک کے پاس یہ خبر پہنچ جائے، ہر ایک سن لے اور ہر ایک اپنا عمل درست کر لے۔ تو آپ فرما رہے تھے کہ میں نے تمہیں آگ سے خبردار کر دیا ہے کہ تمہارے یہاں کی بدعملی کل کے لیے تمہارے وہاں پر آگ ثابت ہوگی۔ تو آپ کی آواز اتنی تیز تھی کہ کوئی بازار میں ہوتا تو وہ بھی سن لیتا، اور حرکت سے آپ کے کندھے کی چادر قدموں پر آ پڑی تھی، یعنی اتنا جوش اور جذبات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے لوگوں کو کہ لوگ سمجھ جائیں اس بات کو۔ اور پھر ایک اور بخاری کی روایت ملتی ہے کہ قیامت کے دن جسے سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کے تلووں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے محفوظ رکھے، یعنی یہ کم سے کم جو بتایا گیا یہ عذاب ہوگا، تو زیادہ سے زیادہ عذاب کون برداشت کر سکتا ہے، کس کی ہمت اور طاقت اور حوصلہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتے ہیں کہ کیسا ہے ان کا حوصلہ کہ یہ دوزخ کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی یہاں پر نافرمانیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو پھر جو نافرمانی کرے گا تو اس کا انجام تو پھر کیا ہوگا، وہی ہوگا دوزخ میں جانا۔ تو یہاں پر پھر اس کے حوالے سے ایک اور صحیح مسلم کی روایت ملتی ہے، بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ہلکا عذاب ہوگا اس کو 2 جوتے یا 2 تسمے اس کے پاؤں میں باندھ دیے جائیں گے، لگا دیے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ جو ہے ہانڈی کی طرح خود بتائے گا،
اور وہ سمجھے گا، وہ سوچے گا یا وہ خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ کسی پر عذاب نہیں ہو رہا ہوگا، حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے تمام مسلمانوں کو۔ تو یہاں پر جو آج نافرمانیاں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کل کا کل دیکھا جائے گا اور کیا کیا غلط کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر دو بتائے گئے ہیں رویے، ایک تو شقی کہا گیا ہے اور ایک سعید کہا گیا ہے۔ تو شقی جو ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں انتہائی بدبخت ہوں گے، جو کہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اور جس کے چاروں طرف آگ کے گھیرے ہوں گے اور اس میں وہ بند کرے جائیں گے۔ تو ان کا کیا حال تھا کہ نہ ان کے دل میں ایمان تھا، نہ انہوں نے اعضاء سے اپنے سے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، اور نہ اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑا۔ یعنی نہ انہوں نے نہ ایمان لائے، نہ انہوں نے نماز پڑھی، نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، نہ انہوں نے فرما برداری کی، اور نہ اللہ کے ڈر سے انہوں نے گناہوں کو اور غلط کاموں کو چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شقی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرائض بجا نہیں لاتا اور حرام کا ارتکاب کیا کرتا ہے وہ شقی ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یعنی فرائض ادا نہیں کرتا، جو اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے فرائض رکھے ہیں وہ ادا نہیں کرتا اور حرام کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی اور حرام کا ارتکاب کرنے کے بعد میں بھی پھر بھی بڑا مطمئن کہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں ایک اور بخاری کی روایت کے حوالے سے، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا بجز اس کے جو جانے سے انکار کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے یا رسول اللہ؟ تو فرمایا میری اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا اور میری نافرمانی کرنے والا جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے، یعنی پھر وہ جنت میں جا ہی نہیں سکے گا۔ تو یعنی جو فرائض اور واجبات کو ادا کرنے والا، حرام سے اجتناب کرنے والا، وفادار، پرہیزگار، نیکوکار، اطاعت شعار انسان ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے دور رکھیں گے۔ اور یہ سعید جو ہے اس کے حوالے سے کہ یہ کون ہے، کہ جو لوگ اپنا دل اور اپنا مال پاک کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نیکیوں پر اپنا حلال مال خرچ کرتے ہیں، نیک کاموں پر اپنا مال لگاتے ہیں اور ہر قربانی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہر وقت، تو ان کے لیے مال ان کا جو خرچ ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کسی کا احسان چکا رہا ہے، وہ احسان اور بدلے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے خرچ کرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا وہاں پر اس کو دیدار نصیب ہو اور وہ جنتوں کی شاندار اور ان بہاروں میں سدا بہار جو ہوں گے، وہاں پر نعمتیں ہوں گی، ان سے وہاں پر مالا مال کیا جائے اور وہاں پر ان میں خوش رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو یہاں پر ہمیں بس اس کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ بچنے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر کسی غرض اور بغیر کسی لالچ کے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں خرچ کرتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اور اس میں صرف مال ہی نہیں آتا دینے میں، صلاحیتیں بھی آتی ہیں، علم بھی آتا ہے، وقت بھی آتا ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کا سوال کا جواب دے دینا، نیکی کے تمام کام، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو مال کی محبت بھی دلوں میں جو ہے وہ بخل پیدا کر دیتی ہے، تو اس بخل کو نکالنے کے لیے اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کے لیے دینا، تو یہ پسندیدہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضا ملے اور ہمیں بہترین نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم یہاں پر اچھے کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی جنت میں جگہ پا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے اپنے پاس شقی لکھا ہے تو اس کو مٹا دے، ام الکتاب تیرے پاس ہے اور تو اس میں مجھے سید لکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس اگر شقی لکھا ہے تو سید لکھ دے اسے مٹا کر، کیونکہ ام الکتاب اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔